बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। आज की वीडियो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को अभी डायबिटीज़ शुरू नहीं हुई है, जिनकी फैमिली में शुगर है, आप 25-30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो वीडियो को गौर से देखिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुगर का मर्ज़ के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ जो कि है दिल का मर्ज़, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और शुगर आपके खून में जब बढ़ती है तो उसका आपके दिल के अमराज से क्या ताल्लुक़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर इटसेल्फ खुद कोई मर्ज़ नहीं है। आपके खून में घूमती हुई जो शक्कर है, जो शुगर है, वो आपकी शरीयानों को ब्लॉक करने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। शुगर के छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो आपकी शरीयानों का रास्ता तंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको दिल के अमराज का सामना करना पड़ता है। शुगर के मर्ज़ से बचने के लिए आपको ये टिप्स भी बताऊंगी। ABCDE ये एक असूल है, ये आपको बताऊंगी। जिनको शुगर नहीं भी है उनके लिए भी ये कारआमद है, जिनको हो चुकी है शुगर उनके लिए भी ये असूल कारआमद है। इस असूल के तहत अगर हम काम करेंगे, चलेंगे, तो आपके बहुत से मसले हल होने वाले हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपको दिल का मर्ज़ स्टार्ट हो चुका है या अंदर अंदर आपको शुगर है और आपको पता नहीं चल रहा, तो आपको अपने ये टेस्ट भी करवाने हैं, इन चीज़ों पे अमल करना है, ताकि शुगर के साथ साथ आपका कहीं दिल के अमराज आपके खुदा ना खास्ता साथ शुरू ना हो जाएं। क्योंकि ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में दुगना तिगना रेशो देखा जा रहा है हार्ट पेशेंट्स का। वजह ये होती है कि जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं, वो ग़िज़ा के अंदर जो शुगर अगर ज़्यादा मिक़दार में आपके खून में शामिल हो रही है, या ग़िज़ा के अंदर शुगर ज़्यादा थी, तो वो आपकी शरीयानों को डैमेज करती है। जब भी शुगर बढ़ता है आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। खून के अंदर चिकनाई जैसे ही अपने लेवल से ऊपर जाती है तो वो आपकी शरीयानों को अंदर से तंग करती रहती है। और ये कोई 1-2 दिन का मरहला नहीं होता, 5-10 साल पुरानी हिस्ट्री होती है। आहिस्ता 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 शरीयानें तंग होती चली जाती हैं। अलामात भी बताऊंगी, ABCDE असूल भी बताऊंगी, और एक आपको इसका बेहतरीन हल बताऊंगी जो आयुर्वेदिक, हर्बल, न्यूट्रा, हर चीज़ में और आजमूदा ये एक फार्मूला है आपको बताऊंगी कि जो आपको शुगर के साथ दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाएगा। हमारे जिस्म में खून का जो बहाव है वो 3 तरह की जो शरीयानें हैं, वरीदे हैं, कैपिलरीज़ हैं, उनके ज़रिए होता है। आर्टरीज़ जो हैं, जिनको शरीयानें कहा जाता है, इसके अंदर साफ़ खून होता है, ये हमारे दिल पंप करता है, और दिल से ये आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुई हुई होती है, वो हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को दिया जाता है। और वेन्स का काम ये है कि इन्हीं अज़ा से वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, जिसके अंदर और कसावतें मिल गई, वो ऑर्गन्स यानी आपके जिस्म के अज़ा से वापस हार्ट की तरफ लेके जाता है, जिसने फिर आपके लंग्स के थ्रू साफ़ होकर दोबारा पंप करेगा हार्ट और फिर दोबारा जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो बारीक बारीक धागे जैसी कैपिलरीज़ होती हैं, उनको कैपिलरीज़ कहते हैं। ये कैपिलरीज़ इन सब में शुगर कंटेंट मौजूद होते हैं। यानी जब आपके ब्लड के अंदर शुगर जाती है तो वो आर्टरीज़ में भी होती है, वो वेन्स में भी होती है, वो कैपिलरीज़ में भी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट कहाँ पर होते हैं। आर्टरीज़ के अंदर शुगर कंटेंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और अगर ये आपके शुगर कंटेंट ज़्यादा देर तक आर्टरीज़ में घूमते रहें तो फिर ये आपके अज़ा को भी डैमेज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आर्टरीज़ को खुद अंदर अंदर मोटा और थिक करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है, खून पंप सही नहीं होता, सूजन आती है पैरों में, हाथों में, थकावट आती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका सर भारी रह सकता है, ब्रेन फॉगिंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें, इनके पीछे ब्लड सर्कुलेशन है, और ब्लड सर्कुलेशन के पीछे है आपकी इन शरीयानों और आर्टरीज़ का बिल्कुल सही सलामत होना, जैसा अल्लाह ताला ने आपको बना के भेजा था। लेकिन ये शुगर कंटेंट
جیسے جیسے آپ کے خون میں بڑھتے چلے جاتے ہیں یا 2 گھنٹے سے زیادہ گھومتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر خرابی پیدا کرتے ہیں. ہم نے ABCD اصول کو پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی بتاتی جاؤں گی اور آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. ABCDE میں یہ جو اصول ہے نا، یہ امریکن ہارٹ ایسوسیشن کا دیا ہوا اصول ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. ہم اس اصول کو اگر اپنا لیں تو شاید ہمارے ملک سے بھی ڈائبٹیز ختم ہو جائے اور سب لوگ ہیلدی لائف گزاریں. اے جو ہے وہ A1C ٹیسٹ ہے. اے ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں A1C ٹیسٹ، یعنی HbA1c. میں نے اکثر آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے، یہ وہ ٹیسٹ ہے جو سال میں 2 بار تو کم از کم لازمی کروائیں. جس کو شوگر ہے وہ بھی، جس کو نہیں ہے وہ بھی، جس کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے وہ بھی. یہ وہ ٹیسٹ ہے جو 3 مہینے یا 4 مہینے کا ایوریج آپ کو بتاتا ہے. ایکوریٹ نہیں ہوتا بالکل، لیکن ایک ایوریج آپ کو پتہ چل جاتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ پری ڈائبٹیز میں ہیں، ڈائبٹیز میں ہیں. میں نے ایک اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی کہ ایج وائز A1C کا ٹارگٹ گول کیا ہونا چاہیے. کیا آپ کے ڈاکٹرز آپ کو یہ بتا رہے ہیں؟ اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گی، لازمی دیکھے گا. اس کے بعد آ گیا دوسری سب سے اہم چیز، جس میں دل کے امراض بھی شامل ہیں، جس کے ساتھ آپ کے گردوں کا فنکشن بھی شامل ہے، جس کے ساتھ آپ کی زندگی شامل ہے، جس کے ساتھ آپ کا وہ ہے بی اسٹینڈ فار بلڈ پریشر. شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو شوگر ہوئی ہے؟ ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اکثر مریضوں کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ شوگر کانٹینٹ جب خون میں گھومتے رہتے ہیں تو وہ شریانوں کو اندر سے تنگ کر رہے ہیں. عمر کے ساتھ وہ اور تنگی ہوتی چلی جاتی ہے. اور بلڈ پریشر کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ وہ پریشر ہے جو بلڈ آرٹریز کی دیواروں پہ ڈالتا ہے. جیسے جیسے آپ کو خون میں شوگر بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، 30-35 کے بعد آپ کو ہائی بلڈ پریشر شروع ہو گیا. آپ نے اگنور کیا اور آپ کرتے چلے گئے، نہ آپ نے اپنی غذا پہ توجہ دی، نہ ایکسرسائز پہ دی، اور آہستہ آہستہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے گردے متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو اس لیے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بی فار بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کے لیے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ فالو اپ رکھنا ہے. اگر ڈاکٹر نے آپ کو BP کی دوا دی ہے تو وہ آپ نے لازمی لینی ہے. آپ نے پانی انٹیک اچھا کرنا ہے. سوڈیم یعنی نمک، خاص طور پہ سادہ نام اگر میں لوں گی، سب چیزوں میں سوڈیم ہوتا ہے، لیکن نمک اپنی غذا میں بالکل لائٹ کر دینا ہے. اور اس طرح سے آپ اپنی ڈائٹ، ایک بلڈ پریشر پہ میں نے بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی، اس کا لنک میں دے رہی ہوں، ضرور دیکھے گا. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت میرے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اس سے. مجھے بھی کبھی پرابلم ہو جائے تھوڑی بہت تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں. آپ نے بھی کرنا، اور مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کون کون وہ میری لوکی کی ریسیپی یوز کر رہا ہے اور کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے. B ہم نے کر لیا. اب تیسری چیز ہے C فار کولیسٹرول. کولیسٹرول کا مطلب چکنائی، کولیسٹرول کا مطلب بری چکنائی. اس کے ساتھ وہ ٹرائیگلیسرائڈ بھی شامل کر لیں آپ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے غیر معیاری کوکنگ آئل، کھانے میں چکنائی، ہمارے ہاں کھانا پکانے کا انداز، طریقہ، آئلز کا زیادہ استعمال. یہ وہ چکنائی ہے کہ جو اس شوگر کے ساتھ مل کر آرٹریز کو بلاک کرتی ہے راستے میں، کہیں 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 اس کا راستہ بلاک کرتی چلے جائے گی. تو یہ چکنائی توڑنے کے لیے آپ کو فارمولا بتانا ہے اسی ویڈیو میں کہ آپ نے چکنائی ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ وٹامن C کا استعمال رکھیں، چکنائی آپ کی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. لیمن کا استعمال رکھیں، موسم آئے تو سٹرس فروٹ لیں، اور واک کریں تاکہ آپ کا ہارٹ ہیلدی ہو. آپ کی ڈائبٹیز نارمل رہنی چاہیے. ڈیلی کا اپنا بلڈ شوگر مانیٹر کریں تاکہ آپ اپنے بلڈ پریشر کو بھی ساتھ ساتھ مانیٹر کر سکیں. ایک چیز اکیلی مانیٹر کرنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. چوتھی چیز D فار ڈائٹ. ڈائٹ کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہیں. ڈائٹ کا مطلب وہ خوراک جو آپ کے بلڈ شوگر نہ بڑھنے دے، آپ کے جگر کو صاف رکھے، آپ کے گردوں کو صاف رکھے. فی الحال ان 3 چیزوں کے اوپر کام کر لیں. آپ نہ کنفیوز ہوں بہت ساری ویڈیوز دیکھ کر، بہت سارا کانٹینٹ پڑھ کر گوگل پہ. آپ کے شوگر کو بڑھنے نہ دے، آپ کے جگر کو صاف رکھے، آپ کے گردوں کو صاف رکھے.
یہ 3 چیزیں جب آپ کی بیلنس میں آ جائیں گی اس کا مطلب آپ کی ڈائٹ بہترین ہے. آپ نے ڈائٹ وہ لینی ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہو, جو واٹر کنٹینٹ جن میں زیادہ ہو, سبزیاں ہوں, فروٹ ہوں, گوشت ہو لیکن کم ہو. 5ویں چیز ای فار ایکسرسائز. ایکسرسائز کا مطلب ہے بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز نہیں, یعنی ڈیلی کی ایکسرسائز, ڈیلی کی واک. تو 20 سے 25 منٹ کی واک اگر آپ ڈیلی کر لیں تو یہ آپ کی بلڈ شوگر کو بھی مینٹین رکھے گی, آپ کے گردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور آپ کے جگر کو بھی صاف رکھے گا. اور اس کے ساتھ جو نسخہ آپ کو میں نے بتانا تھا, بہت سمپل سی چیز ہے, آپ کے کولیسٹرول نہیں بڑھنے دے گی, ہارٹ ہیلتھ, آپ کے جوائنٹ پین, آپ کے گردے صاف, بہت سے مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اچھی ہلدی لیں, گھر کی خشک کی ہوئی, سونف لیں اور دار چینی لیں. ریشو رکھنی ہے کہ اگر آپ 1 کپ ہلدی پاؤڈر کا لے رہے ہیں, 1 کپ سونف کے پاؤڈر کا لے رہے ہیں, تو آدھا کپ آپ نے لینا ہے دار چینی کے پاؤڈر کا. وہ دونوں 1 کپ اور یہ آدھا کپ, ان تینوں پاؤڈرز کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے آپ پیس کے رکھ لیں. اور 1 ٹی اسپون آپ اپنے دودھ میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں, آپ اپنے پانی میں ڈال کے بھی اس کو پی سکتے ہیں. دن میں کسی بھی ٹائم پی لیں, روزانہ کریں, کم از کم 2 مہینے کریں, لگاتار کریں. آپ کی شوگر بھی کنٹرول, کولیسٹرول نیچے آنا شروع ہو جائے گا, ہلدی اپنا کام کرے گی. اور جو دار چینی ہے وہ آلموسٹ کالی مرچ سے ملتے جلتے اس کے کانٹینٹ ہیں, وہی کام کرے گی. تو کالی مرچ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 چیزیں ڈالیں, کبھی دودھ میں لے لیں, کبھی پانی میں لے لیں. کرنا ہے کس شہر کس ملک سے دیکھتے ہیں مجھے بتائیے گا, اور آپ نے اس کو یوز کرنے کے بعد یا جو لوگ کر رہے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.